الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کل جو واقعہ ہم نے قرآن مجید کا سنا ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، اس کا جو اہم حصہ باقی رہ گیا تھا، اسے سننے میں امت کو دلچسپی ہوگی. آج وہ پورے لوگ برقرار نہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پھر ہم یہ نہ کہہ دیں کہ بھی اور کچھ حصہ ہے جو پھر کل سنائیں گے، اس ڈر سے شاید لوگ کچھ کم ہو گئے. بہرحال امت کی دلچسپیاں اور امت کا جو حال ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے سینہ بسینہ ہو کر، اس کے لیے گزرے ہوئے زمانوں میں لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑے حالات ایسے پیش آئے ہیں کہ جنہیں آپ سنیں گے تو حیران ہو گئے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنے سمرقند و بخارا کے سفر کی رودات جو لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ رشیا میں انقلاب آنے سے پہلے 92-93 میں رشیا کے جو 16 ٹکڑے الگ ہوئے، اس سے پہلے کمیونزم کا جو دور تھا، کسی آدمی کو کسی بھی مذہب سے متعلق کوئی بات کرنا مشکل تھا. کسی کے گھر میں اگر قرآن مل گیا کہ مذہبی کتاب مل گئی تو سمجھیے کہ اس آدمی کی زندگی ختم تھی. لیکن رشیا کے انقلاب کے بعد 16 ٹکڑے الگ ہونے کے بعد پھر ایک قرآن مجید کے مسابقے کا پروگرام ہوا. جو اسٹیٹ الگ ہوئے، جو الگ ملک بن گئے، جیسے سمرقند ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قزاقستان ہے، یہ سب اس کے الگ الگ جو حصے ہوئے تو ایک پروگرام ہوا جس میں حفاظ کا حفظ کا جو ہے مقابلہ تھا. تو اتنے حافظ وہاں پر جمع ہو گئے، قوم پریشان ہو گئی کہ بھئی اتنا لمبا عرصہ قرآن کا نام لینا اور قرآن رکھنا جرم تھا، لیکن اتنے حافظ وہ بھی یہی مقامی کہاں سے آ گیا؟ تب اس کے پیچھے کا راز کھلا کہ جب رشیا کا انقلاب نہیں آیا تھا تب بھی عالم یہ تھا کہ لوگ قرآن مجید کی حفاظت اس طریقے پر سینہ در سینہ کر رہے تھے کہ بچوں کو بھیج دیتے. ایک آدمی ہے، اس کا کام ہے درزی، ٹیلرنگ ہے، سامنے اس کی درزی کی دکان ہے. کچھ نوجوان بچے آتے ہیں، یہ معلوم رہتا کہ بھئی کپڑے سیکھنے یعنی کپڑے سینے کا سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو درزی کی دکان ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر تہخانہ ہوتا تھا. تو وہ درزی اصل میں حافظ ہوتا تھا. وہ بغیر قرآن کے قرآن مجید ان آنے والے بچوں کو 2 آیت 5 آیت 1 صفحہ 2 صفحہ یاد دلاتے تھے. اسی طرح کوئی آدمی جنگل میں کاشتکاری کر رہا، اس کے ساتھ بہت سے بچے ہیں، یہ کہا جاتا حکومت کو کہ ان کو کاشتکاری سکھائی جا رہی ہے، لیکن اسی کے بہانے ان کو قرآن مجید حفظ کرایا جاتا تھا. اتنا زیادہ قرآن سے محبت کا عالم دیکھیے کہ اس طریقے پر قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے، یاد کیا جا رہا ہے. اور ایک امت کا حال ہے، یہاں قرآن سکھانے والے موجود ہیں
لیکن کوئی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا، کیا ہے کوئی اس کے نصیحت حاصل کرنے والا، سیکھنے والا، سمجھنے والا؟ بہرحال آج تقریباً 18 پارے ہوتے ہوتے بس کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے۔ خاص طور پر سورہ نور کی بھی شروعات ہے۔ سورہ نور 18ویں پارے میں جو ہے، میں نے مڈل ایسٹ میں دیکھا، عرب ملکوں میں صرف سورہ نور کی، الگ سے سورہ نور کی تفسیر، تشریح، اس میں جو احکامات ہیں، معاشرتی جو احکامات ہیں، پردے سے متعلق جو باتیں ہیں، اور محرم غیر محرم کے درمیان کے جو امتیازات ہیں، ان کو جو تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں یونیورسٹیوں میں، اسی طرح اسکولوں میں، کالجوں میں خاص طور پر سورہ نور کے مضامین کو اور پوری سورہ نور کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو سورہ نور کی بھی ہم نے کچھ تلاوت سنی ہے، آگے بھی اس کا کچھ حصہ کل سنیں گے۔ میں آتا ہوں اس واقعے کی طرف جس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں آپ نے بغیر اجرت کے اس دیوار کو سیدھا کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ نے وعدہ کیا کہ اب اگر اور سوال کروں، اعتراض کروں تو مجھے الگ کر دینا، آپ کو الگ کر رہا ہوں۔ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب میں آپ کو تمام چیزوں کے واقعات کے پیچھے کے راز بتاؤں گا۔ اب سفینہ، سب سے پہلے کشتی کا مسئلہ کہ کشتی والوں نے تو ہمیں فری میں چھوڑا، لیکن میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا، اس کا تختہ اکھیڑ دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ کشتی کچھ مسکین لوگ کرائے پر لے کر چلا رہے تھے اور اس سے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ تھا، لیکن جس طرف ہم جا کر اترے وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ظالم بادشاہ لوگوں کی کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا، ڈاکہ ڈال دیتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت یہ ہے کہ صرف اچھی کشتیوں کو، صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا، اور جس کشتی میں کچھ نقصان ہے، کچھ نقص ہے، کچھ اس کے اندر عیب ہے، ویسی کشتیوں کو وہ نہیں چھینتا تھا۔ چونکہ ان دونوں کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا تو ان کی کشتی و بادشاہ نہ چھنا لے، اس لیے میں نے اس کشتی میں عیب کیا۔ اب اس عیب کرنے کی وجہ سے وہ بادشاہ غصب نہیں کرے گا تو ان لوگوں کا بڑے نقصان ہونے سے بچ گیا۔ اب تھوڑا سا جو نقصان ہوا ہے اسے تختہ وغیرہ لگانے سے کام پورا ہو جائے گا۔ میں نے اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ایک چھوٹا نقصان کیا، لیکن آپ نے اس پر مجھے اعتراض نہ کیا۔ نمبر 2، راستے میں ہم نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ کیوں ایسا کیا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ دراصل اس بچے کو اس لیے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا کہ وہ بچہ جن ماں باپ کا تھا، وہ ماں باپ بہت زیادہ نیک لوگ تھے اور وہ اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہ بچہ اگر اسے نہ قتل کیا جاتا تو آگے چل کر یہ کفر میں خود بھی پڑتا اور ماں باپ کو بھی کفر پر جو ہے لے آتا، ماں باپ کو بھی کفر میں جو ہے مبتلا کر دیتا۔ تو اس لیے اس بچے کو قتل کر دیا گیا، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بیٹی
شادی ایک نبی سے ہوئی ہے اور ان سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. تو بہرحال بچے کو جو قتل کیا گیا اس کا راز یہ ہے کہ بھئی وہ آگے چل کر کفر میں پڑھ کر ان کو بھی جو ہے کفر میں ڈالنے والا تھا. ان کو کفر سے بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ پوچھیں گے کہ بھئی جب وہ بچہ آگے چل کر کافر ہو کر ماں باپ کو کفر میں ڈالنے والا تھا تو اللہ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے. سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. کوئی پیدا ہی نہ کرتے، وہ بڑا بھی نہ ہوتا، مرحلے سے بھی ان کو آزمائش میں نہ ڈالتا. اس کا جواب یہ ہے کہ تکوینی چیزوں کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مثلا اسے سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، انسان پیدا ہوتا ہے، اسے ناخن بھی ہے اور جسم میں کچھ بال ایسے بھی ہیں جن کو وہ بار بار کاٹتا ہے، نکالتا ہے، ختم کرتا ہے. ناخنوں کو بار بار کاٹتا ہے، ختم کرتا ہے. ناخنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، بالوں کو بھی سب کے اللہ ہی نے پیدا کیا. اب کوئی کہے کہ وہ جس چیز کو کاٹ کر پھینکنا ہی ہے تو اسے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ کوئی سوال نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ نہیں بھئی وہ بڑے ہوں گے تو نقصان دہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. کہ بال سر میں بڑے ہو جائیں گے، نقصان دہ. اسی طرح بدن کے کچھ اور حصے ہیں جہاں پر بالوں کا بڑھنا نقصان دہ ہے، اس لیے نکال دیا جاتا ہے. کوئی سوال نہیں کرتا کہ بھئی جب یہ چیز ہے ہی نقصان دہ تو اسے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تکوینی طور پر ہمیں چیز کی راز معلوم ہو رہا ہے. ہمیں راز معلوم ہو رہا ہے کہ ناخن لمبے ہوں گے، اس کے اندر میل جائے گا اور اسے استعمال کریں گے، صحت کو نقصان ہوگا. اسی طرح بال ضرورت سے زیادہ لمبے رہیں گے تو نقصان دہ ہوں گے. ہمیں ایک چیز کا راز معلوم ہے، اس لیے ہم وجہ نہیں پوچھتے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھی ناخنوں کو کیوں کاٹنے کے لیے کہہ رہے، جب یہ چیز جو ہے بیکار ہی تھی تو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو سمجھیے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ بچے کا معاملہ ایسا ہے، اس لیے اسے ختم کیا جائے اور اس کے بدلے میں وہ بچہ اس کے ماں باپ کے لیے ہم دوسرا انتظام کریں. نمبر 3، وہ جو گاؤں والوں نے کھانے پینے کو نہیں پوچھا، پھر بھی ان کی دیوار کو سیدھا کیوں کر دیا گیا؟ اس کی وجہ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو دیوار ہم نے درست کی، دراصل اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے اور ان یتیم بچوں کا باپ جو انتقال ہو گیا وہ بڑا نیک آدمی تھا. اب اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھی ان یتیم بچوں کو خزانہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ملے، اس لیے کہ اب اگر وہ دیوار گرتی تو وہ خزانہ نکل کر سامنے آتا اور یہ بچے یتیم ہیں تو گاؤں کے لوگ ان 2 بچوں کا حق مار کے اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے. اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ یہ بچے جب جوان ہو جائے تب ان کے خزانہ ان کو ملے. اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے دیوار کو سیدھا کیا. تو کون سا غلط کام کیا؟ اور جو کام اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں اس میں معاوضے کا کیا سوال؟ اس لیے میں نے یہ کام مفت میں کر کے دے دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے ان 3 واقعات کی توجیہ بیان کی اور میں نے جیسے کہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ خاموش رہ جاتے تو اور اس طرح کی کتنے چیزیں آگے چل کر پیش آنے والی تھی. اب اس واقعے کو قرآن نے ذکر کیا تو اب سوچنا یہ ہے کہ قرآن نے اس واقعے کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ قرآن تو کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے نہیں ہے کہ بھی
دلچسپی کے لیے قصہ سنایا جائے اور آدمی تھک گیا ہے، تھوڑا قصہ سنائیں گے اسے جو ہے سستی دور ہو جائے گی، اس لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن میں کوئی قصہ وہ بھی اس طرح آیا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے اس کے پیچھے کی وجہ لکھی ہے۔ دراصل آدمی کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کسی بھی طرح کا کوئی اشکال یا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اچھے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، برے لوگوں کا بول بالا ہو رہا ہے، وہ عیش و آرام کر رہے ہیں اور ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں، اچھی اچھی کاروں میں پھر رہے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں صبح کھاتے ہیں تو شام کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے بتایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال مت کرو، اللہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں تمہارے سے سوال کرے۔ تو جو چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس پر آپ کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ دراصل جس طرح ان تین واقعات کے پیچھے کے راز کھلنے کے بعد پھر یہ تینوں چیزیں کھلی نہ رہی۔ اب آپ بتائیے جب ان تین واقعات کے پیچھے کے جو اثرات تھے اسے جب بیان کیا خضر علیہ السلام نے تو ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ تینوں کام جو انہوں نے کیے غلط نہیں تھے۔ پہلے ہمیں کیا لگ رہا تھا، کشتی توڑ دی، یہ بھی غلط کیا، بچے کو قتل کیا، یہ بھی غلط کیا، اور دیوار مفت میں کھڑا کر دی، یہ بھی غلط کیا۔ لیکن اس کے پیچھے کے وجوہات اور رازوں کو جب انہوں نے کھولا تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک۔ اسی طریقے پر اللہ کی مرضی میں اور اللہ کے معاملات میں ہمیں کوئی کسی قسم کا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی۔ رہی بات مصلحت کیا ہے، مصلحتیں ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہر مصلحت ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ بس اتنا سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، کچھ مصلحتیں سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سود کیوں حرام ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی جب اللہ اسے حرام کر رہے تھے اس میٹنگ میں میں نہیں تھا، رہتا تو میں ضرور پوچھ کر بتاتا کہ یہ کیوں حرام ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات اس آدمی سے پوچھی کہ بھئی باقی جتنی چیزیں جو حرام ہیں اس کی تمہیں وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اس میں یہ بھی اضافہ کرو، جب 10 چیزیں تمہیں معلوم نہیں تو اس نے یہ بھی ایک چیز اضافہ کرو۔ تم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میری ناک یہاں کیوں ہے، پیچھے کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ میری ناک یہاں کیوں ہے، یہاں بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن کوئی سوال نہیں۔ تو پتا چلا کہ مرضی مولا کے سامنے انسان جو ہے اپنی اسے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں لگا رہے، اس سے زیادہ چوں و چرا نہ کرے، اس لیے کہ بعض مرتبہ یہ چوں و چرا آدمی کو اس مرحلے میں لے جاتی ہے جہاں سے اللہ کے وجود میں سے شک ہونے لگتا ہے۔ حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس کبھی تنہائی میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مجھے کس نے بتایا؟ آدمی کہتا ہے میں میرے ماں باپ سے پیدا، میرے ماں باپ کیسا پیدا؟ ان کے ماں باپ سے پیدا۔ اس طرح سوال کرتے 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 زمینوں میں لاتا ہے، آسمانوں میں لاتا ہے، سورج میں لاتا ہے، چاند میں لاتا ہے، پھر لاتا ہے اللہ کے پاس کہ اللہ نے پیدا کیا۔ پھر سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر فوراً استغفار پڑھو، اس لیے کہ اب وہ تمہیں جو ہے
وجود کو ہلا کر رکھنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اللہ سے پہلے کیا تھے؟ حضرت نے پوچھا کہ گنتی میں گنتے ہوئے اوپر آؤ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک سے پہلے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے صفر سے پہلے کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ لیکن کبھی وہاں سوال آپ نہیں کرتے کبھی اس سے پہلے کیوں کچھ نہیں ہے؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہوا۔ اس کے فوراً بعد قرآن نے ذوالقرنین کا واقعہ سنایا۔ اسی 16ویں پارے میں حضرت ذوالقرنین جن کی تاریخ پیدائش یا وفات جو ہے ماقبل مسیح، اب 2023 چل رہا ہے، 2023 سے پہلے 540 سال پہلے کی ایک شخصیت ہے۔ چونکہ اس شخصیت کے اس سفر میں یاجوج ماجوج کا بھی قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، اور یاجوج ماجوج سے متعلق بھی لوگوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اور آج کل یوٹیوب میں عجیب چیزیں جو ہے اس طرح کی چیزوں پر کوئی بیان کر کے ڈال دیتے ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں انشاءاللہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اور اس سے واقعے سے جڑے ہوئے بحث میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ آنے والا ہے، اسے مختصر طور پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی رمضان کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اس کی مرضی میں اور اس کی پسندیدہ اعمال میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ۔